یہ جی اس وقت کے مناظر یافس خان صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہزارہ کے رہائشی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی جانے والی احتجاجی مظاہرے کی کال کے بعد وہ ان کارکنوں میں شامل تھے جو 26 نومبر کی دوپہر اسلام آباد کے ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ گولی لگی ہے۔ گولی لگنے کے بعد یافس خان کو ابتدائی طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال لے جایا گیا۔ ڈی چوک ہم جس وقت پہنچے، آگے بڑھ رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ پھر انہوں نے کافی ہیوی تعداد میں جو ہے وہ انہوں نے شیلنگ کی ہے، جو ٹیئر گیس تھی کافی، اور اس کے ساتھ ہی لائف بلٹس بھی چلنے لگ گئیں، اور کافی ہیوی جو وہ اٹیک تھا، اور اس میں ایک گولی مجھے بھی آ کے لگی کولے پہ، دائیں سائڈ کے جو رائٹ کولا ہے نا، ٹھیک ہے، دائیں کولے پہ گولی لگی، اور کافی اس وقت جو ہے مجھے اس طرح لگا جیسے کوئی پہاڑ کسی نے دے مارا ہو، ایسے مجھے اس وقت تکلیف ہوئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یافس خان کے بقول اس کے بعد ان کے دوست انہیں ابتدائی طبی امداد کے لیے قریبی فیڈرل سروسز اسپتال لے گئے، جہاں انہیں داخل کر لیا گیا۔ اس وقت بھی مجھے کچھ خطرہ تھا کہ یہاں پہ پولیس کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور ایسے زخمی حالت میں مجھے اریسٹ کر کے پھر آگے ان لوگوں نے جو اپنا پولیس کا کام ہے، انٹروگیشن کا طریقہ کار ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو پھر میں نے وہاں سے، میرے پاس کچھ دوست آئے ہیں میرے گاؤں کے، تو وہاں سے ہم نے جو ہے نا وہ اسکیپ کرنے کو ہی پریورٹی دی، تاکہ اپنے صوبے میں، اپنے تحصیل ضلع میں پہنچیں اور یہاں کسی بڑے ہاسپٹل میں علاج ہو سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ 26 نومبر کے احتجاج میں اس کے کارکنوں پر گولیاں برسائی گئیں، جس کے باعث کم از کم 12 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ تاہم حکومت نہ صرف اس دعوے کی نفی کر چکی ہے بلکہ یہ بھی کہتی ہے کہ فائرنگ مظاہرین کی جانب سے کی گئی۔ کے پی کے لوگوں کو فائرنگ کرتے بھی دیکھا گیا، ویڈیوز موجود ہیں، کے پی کے لوگوں کو حملہ کرتے بھی دیکھا گیا، وہ بھی موجود ہے، آنسو گیس کے شیل فائر کرتے بھی دیکھا گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اسلام آباد پولیس اور رینجرز اور باقی لوگ، ان کے پاس تو لائیو ایمونیشن تھا ہی نہیں اور کوئی ڈائریکشن ہی نہیں تھی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعوے جو ہیں، جو کیے جا رہے ہیں، یہ بیس لیس ہیں، یہ بالکل ٹوٹلی فالس ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یافس خان کے دعوے کی تصدیق کے لیے وائس آف امریکہ کی ٹیم انہیں ایک قریبی ایکس رے کلینک لے کر گئی، جہاں ایکس رے ٹیکنیشینز نے گولی کے جسم میں موجود ہونے کی تصدیق کی۔ ایکس رے ٹیکنیشین وضاحت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں یہ مریض یافس خان ہے، جس کے کولے اور پیٹ اور نچلے دھڑ کے بیچ کے حصے پر گولی لگی ہے، جو کہ دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ پیشنٹ یافس خان ہے، اس کے بٹکس ریجن پہ جو ہے، پیلوس ریجن پوسٹیریئر پہ اس کا بلٹ لگی ہے، یہ آپ کو شو ہو رہی ہے۔ اس کا گورنمنٹ کے تمام دعوے جو ہیں وہ بھی بنیاد ہیں، اور جہاں تک ایک بھی گولی نہ چلنے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو ایک گولی جو ہے وہ میں اپنے اندر ہی لیے پھر رہا ہوں، جس کے تمام رپورٹس اور جو ایکس رے سے بالکل واضح ہے۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے اسلام آباد کے 3 بڑے ہاسپٹل سے رابطہ کیا گیا، لیکن تینوں کی انتظامیہ نے 26 نومبر کو ہونے والی کارروائی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات شیئر کرنے سے گریز کیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا انتظامیہ کے بقول پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران زخمی ہونے والوں میں سے بعض کو طبی امداد کے لیے خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں بھی لے جایا گیا۔ اسلام آباد دھرنے کے 11 زخمی ایل آر ایچ لائے گئے تھے، بلٹ انجریز تھی، کچھ کو گولیاں لگی تھی، دوسروں مختلف نوعیت کے زخم جو ہے وہ آئے تھے، زیادہ تر کو ایڈمٹ کرنا پڑا فردر علاج کے لیے، کچھ کے ہم نے آپریشنز بھی یہاں پہ کیے ہیں کیونکہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور کچھ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بلٹ انجریز تھی، تو کل 11 مریض آئے تھے اور ان کو ہم نے یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا۔ اس حوالے سے لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے ایک آرتھوپیڈک سرجن نے وائس آف امریکہ کو نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ اکثر مریضوں کو گولیوں کے زخم تھے اور وہ شدید تکلیف میں تھے۔ دوسری جانب اسلام آباد دھرنے میں زخمی ہونے والے یافس خان کہتے ہیں کہ اگرچہ ان پر گھر والوں کی جانب سے آئندہ کے لیے جلسے جلوسوں میں شمولیت نہ کرنے کا دباؤ ہے، وہ صحت یاب ہونے کے بعد آئندہ بھی عمران خان کی کال پر باہر ضرور نکلیں گے۔ وائس آف امریکہ اردو۔